سامعین ذکرام، میں آپ حضرات سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خواتین جو گھر سے مکمل طور پر میک اپ کر تیار ہو کر بغیر پردے کے بازاروں کا رخ کرتی ہیں، شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہیں، فنکشن اٹینڈ کرتی ہیں، مجھے ایک ذرا بات بتائیے گا، کیا وہ اس نیت سے میک اپ کر باہر جاتی ہیں، اس نیت سے وہ پردہ نہیں کرتی کہ تاکہ کوئی غیر محرم کی مجھ تک نظر نہ پڑے، تاکہ کسی غیر محرم کی جرت نہ ہو کہ وہ مجھے بازار میں تک سکے، اس وجہ سے میک اپ کرتی ہیں؟ کیا وہ پردہ اس وجہ سے نہیں کرتی تاکہ کسی کی جرت نہ ہو، کسی مرد کی، کسی غیر محرم کی جرت نہ ہو سکے کہ وہ نظر اٹھا کے اس کو دیکھے؟ کیا وہ عورت جو تیار ہو کر نکل رہی ہے، مجھے بتائیں، کیا اس کے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوتی؟ کیا اس کے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوتی ہوگی کہ دوسرے لوگ مجھے دیکھیں کہ میں آج کتنا تیار ہوں، میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہوں؟ کیا اس کے دل میں یہ تمنا پیدا نہیں ہوتی ہوگی؟ ظاہری بات ہے، اگر کوئی اتنا تیار ہو کر میک اپ کر بغیر پردے کے جا رہی ہے تو وہ کس کو دکھانے جا رہی ہے؟ بازار میں اپنے شوہر کو دکھانے جا رہی ہے، اپنے بھائیوں کو اپنا حسن دکھانے جا رہی ہے، یا اپنی والدہ کو بازار میں حسن دکھانے جا رہی ہے؟ وہ کس منہ سے غیر محرم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بولتی آپ چوڑیاں پہنا دیجیے، بھیا آپ چوڑیاں پہنا دیجیے؟ یہ بات یاد رکھیں، کسی کو بھائی کہنے سے وہ بھائی نہیں ہو جاتا۔ آپ کے لیے وہ پھر بھی آپ بے شک بھائی کہہ لیں یا کوئی مرد حضرات آپ کو بہن کہہ لیں، رہیں گی آپ پھر بھی اس کے لیے غیر محرم ہیں۔ یہ بھائی بہن کہنے سے کوئی غیر محرم نہیں بن جاتا۔ اگر اسی طریقے سے ہوتا تو پھر آپ اگر اس کو بھائی کہنے سے غیر محرم کو محرم بنا سکتی تو پھر آپ کا تو اس سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ایسے تو کزنز کو جتنوں کو آپ بھائی کہتی ہے تو ان سے تو آپ کا رشتہ ہی نہیں ہونا چاہیے، نکاح ہی نہیں ہونا چاہیے۔ کیسے ہو جاتا ہے؟ کیونکہ وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے، آپ کا ان سے نکاح ہو سکتا ہے، بے شک آپ ان کو بھائی کہیں یا پھر وہ مرد حضرات آپ کو بہنیں کہیں۔ تو میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جیسے آج کے دور میں، آج دیکھیں کتنا ماڈرن دور ہو چکا ہے کہ شادیوں کے اندر بھی اگر بیٹی کی شادی کے لیے کارڈ بنوایا جائے تو ہم لکھاتے ہیں دختر نیک اختر فلاں فلاں فلاں، یعنی بیٹی کا نام نہیں لکھواتے ہم لوگ۔ کیوں؟ کہ بھئی کوئی غیر شخص میری بیٹی کے نام کو نہ پڑھ لے، کسی شخص کو پتہ نہ چلے کہ میری بیٹی کا نام یہ ہے، کیونکہ وہ کارڈ جو ہے تمام رشتہ داروں جاننے والوں کے پاس بھی جاتے ہیں، تو اس لیے کارڈ میں ہم اپنی بیٹیوں کا نام نہیں لکھواتے، مرد حضرات کا نام لکھواتے ہیں، تو اس لیے کارڈ میں ہم اپنی بیٹیوں کا نام نہیں لکھواتے، مرد حضرات کا نام لکھواتے ہیں، دولہے کا نام لکھوا دیتے ہیں، لیکن بیٹی کا نہیں لکھواتے۔ لیکن مجھے ذرا بتائیں، جب وہ بیٹی دلہن بن کر حال میں تشریف لاتی ہے، وہ میک اپ کروا کر جب حال میں تشریف لاتی ہے، آدھی بازویں ہوتی ہیں، پورا سینہ ان کا دکھ رہا ہوتا ہے، ادھر تک گلے آ رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے، سارے بال کھلے ہیں ان لوگوں کے، تو مجھے ذرا بتائیے گا وہ دختر نیک اختر کہاں چلے گی؟ جس کا تم نام چھپانا چاہ رہے تھے، نام تک غیر محرم پر ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اب حال میں پورا ماحول آپ کی بیٹی کو دیکھ رہا ہے، پورے حال کے لوگ آپ کی بیٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں، اب وہ دختر نیک اختر کہاں چلے گی؟ تو ذرا صرف نام تک ہم رسمی طور پر محدود نہ رہیں، ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہوگا۔ اب دیکھیں ہم شادی بیاہ کے اندر حال میں کتنی بے حیاں ہوتی ہیں، جس بیٹی کا نام آپ چھپا رہے تو اس بیٹی کو سامنے لا کر کھڑے کر رہے ہیں، وہاں پر بھلے کزنز جتنے بھی ہیں وہ کوئی محرم تھوڑی ہے اس کے لیے، غیر محرم ہے اس کے لیے، لیکن ہم لوگ وہاں پر بڑے ٹھاٹ سے بھئی برینڈڈ شرارہ گرارہ وغیرہ پہنا ہوا ہے، پتہ چلنا چاہیے، مہندی لگوائیے ادھر تک آدھے ہاتھوں تک، اگر بازو فل ہوئی تو پھر مہندی کیسے نظر آئے گی؟ تو اس لیے بازو ہاف ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اس نے ایک اچھے لیول کی خاتون سے یا اچھے لیول کے شخص سے مہندی لگوائی ہے۔ یہ ہمارا المیہ ہو چکا ہے، ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ فتنوں، صحابی رسول نے کہا نا، انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ اس وقت دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا کہ جیسے ہاتھ پر انگارے کو رکھ لینا۔ آج وہی فتنوں کا دور ہے، آج اتنا مشکل ہو چکا ہے جیسے کوئی ہاتھ پر انگارہ رکھنا، دین پر قائم رہنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔